جملہ برادران دین و ملت جامع مسجد گلزار حبیب میں ہر مہینے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محض دین کی خاطر اور اللہ کریم کی رضا و خوشنودی کی خاطر یہاں ہمارا ہر مہینے اکٹھے مل کر بیٹھنا قبول فرمائے، اور دین کی جو باتیں ہم یہاں سیکھتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے اور آگے ان کو پھیلانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ بدقسمتی سے عیسوی سال کے شروع ہونے پر تو پوری دنیا میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، شور برپا ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ہاں کوئی گرم جوشی، کوئی خوشی اور مسرت کے اظہار کے جو معروف طریقے ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آتے، اور یہاں تک کہ ہمارے نوجوان تو دور کی بات ہے، بزرگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نیا اسلامی سال شروع ہو گیا۔ اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، 2021 ہے، عیسوی ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھے کہ اسلامی سال کون سا ہے تو شاید ہی کوئی جواب دے سکے۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں دین کی سیکھنی چاہیے۔ ہمارا اسلامی سال ہے اور عیسوی سال تو ہے 2021 جا رہا ہے، اور اگست کی آج 14 تاریخ ہے۔ اسی طرح ہمیں اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کا بھی علم ہونا چاہیے۔ محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی سن 1442 ہجری ختم ہو گیا، اور محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی سن 1443 ہجری جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ یعنی ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرمائی تھی تو 1442 سال مکمل ہو گئے، اور 1443واں سال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سن 11 ہجری میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ کون سا سن تھا؟ 11 ہجری، اور 43 میں 11 نکالے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 33۔ 1433 سال ہو گئے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے۔ یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے۔ اور اس محرم شریف میں پہلی تاریخ کو ایک عظیم شہادت ہوئی۔ تاریخ اسلام کی وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ہمارے پورے دین کی عمارت میں، پورے دین کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بعد دین اسلام میں سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے دوسری بڑی شخصیت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اور یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، جوانوں کو، بزرگوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ نبی بھی 1.25 لاکھ آئے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے باقی سارے کے سارے نبی کریم علیہ السلام کے مرید ہیں، یعنی وہ خود چل کر آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی حضور کے ہاتھ پر۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ میں تاریخ اسلام کی دوسری بڑی شخصیت
سیدنا عمر فاروق اعظم کی وہ ہے جو میرے نبی پاک کی مراد ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلے حضرت عمر ہیں جن کو نبی پاک نے رب سے مانگ کے لیا تھا، معمولی بات نہیں، رب سے مانگ کے لیا تھا۔ میں نے جب سے اپنی تبلیغی زندگی شروع کی ہے، 18 سال کی عمر میں نے تبلیغی زندگی شروع کر لی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ 1 محرم کو یہاں جامع مسجد میں کھجور والی میں شہادت فاروق اعظم میں زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کیا ہے، اس سے پہلے میں نے بیان نہیں کیا، وہاں بیان کیا ہے اور دوسری مرتبہ آج یہاں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر جو ہیں یہ نبی پاک کی حضور کی مراد حضور کی ہیں، انتخاب عرش والے رب کا۔ اس لیے حضرت عمر یہ مراد نبوت بھی ہیں اور انتخاب خدا بھی ہے۔ یہ میرے ذہن میں ایسے وہ مطالعے کے دوران جب یہ حدیث شریف پڑھی نا، حضور نے جو دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام، یا اللہ یہ مکے میں 2 سربرآوردہ لوگ ہیں، جیسے ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جب اس کا نام آ جاتا ہے تو سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا احترام بھی ہوتا ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کا دھاک بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ مکے میں 2 آدمی ایسے تھے کہ ہر کوئی ان سے کانپتا تھا، ڈرتا تھا، یعنی اگر وہ کسی معاملے میں آ جاتے تھے تو ان کا سامنا کرنے کا کوئی یارہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک ابو جہل تھا اور ایک عمر بن خطاب۔ ابو جہل کا نام ہے عمر بن حشام، اور حضور نے دعا مانگی ہے، یا اللہ ان دونوں میں سے جو تیرا انتخاب ہے اور ان میں سے جو تجھے پسند ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو قوت و غلبہ عطا فرما۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ عمر انتخاب خدا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ ان دونوں میں سے یا اللہ جو تجھے محبوب ہے، جو پیارا ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ پہلے تو نبی پاک نے یہ دعا مانگی نا، اس کے بعد پھر حضور نے ایک اور دعا مانگی۔ اس دعا میں فرمایا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی مخالفت میں بھی یہ دونوں لوگ پیش تھے۔ حضرت عمر تو بہت متشدد تھے نبی پاک کی مخالفت میں، بڑی سخت طبیعت تھی اور تشددانہ ذہن تھا آپ کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے دعا مانگی تھی وہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے، ادھر حضور نے دعا مانگی تھی تو دعائے مصطفیٰ جب عرش تک پہنچی تو عمر کی قایا پلٹ گئی۔ آئے تو سرکار کو قتل کرنے تھے مگر خود ایمان لے آئے۔ اب پہلی 2 دعائیں جو سرکار نے دعا فرمائی وہ آپ نے سنی نا، اب بعد میں میرے آقا نے ایک اور دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، یا اللہ ان دونوں میں سے خاص طور پر میری دعا و التجا ہے، خطاب کا بیٹا جو عمر ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ حضور کی مراد بھی ہیں اور اللہ کریم کا انتخاب بھی ہیں حضرت عمر۔ یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ ایک ایسا دور اب شروع ہو گیا کہ ان شخصیات کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ حضور کی مراد بھی ہیں، انتخاب خدا بھی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، اور صحابہ کی تعداد ہے 1.25 لاکھ۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ 26 ذی الحج جو ہے سن 23 ہجری تھا اور ذی الحج کا مہینہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے تھے تو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی تھا جس نے حضرت عمر پر حملہ کیا تھا۔
اور اس کے پیچھے ایران کی قوت تھی اور ایرانی سازش تھی جس کے تحت حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے۔ 26 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے اور 5ویں دن محرم کی پہلی تاریخ کو آپ شہادت پا گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے یہ ایثار و قربانی کا سبق دیتا ہے۔ آپ کے گھر کا نظام بھی نہیں چلے گا جب تک آپ ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں رکھیں گے۔ ڈنڈا چلائیں گے تو گھر کا نظام بھی نہیں چلے گا، شدت و سختی کریں گے تو آپ کی بیوی بھی باغی ہو جائے گی، بچے بھی باغی ہو جائیں گے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہر چیز کی قربانی بندہ دے دیتا ہے لیکن اپنے بول کی قربانی نہیں دیتا۔ یہ جو ہمارے لفظ منہ سے نکلتے ہیں ان کی قربانی دیے بغیر بھی گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اس لیے افہام و تفہیم سے نظام چلتے ہیں۔ تو اسلام تو قربانی کا سبق دیتا ہے۔ جب ہی دیکھیں ایثار کا معنی ہوتا ہے کہ حق اپنا ہے، حق آپ کا حق ہے لیکن آپ اپنے گھر میں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں کہ حق تو میرا تھا لیکن میں اپنی بیوی کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اپنے بھائی کے لیے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ جی جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال سے، مثال تو بڑی دینی چاہیے مگر سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دی ہے کہ ایک بڑی اچھی چائے آپ نے بنوائی ہے، آپ کے لیے بن کے آئی ہے اور آپ کو احتیاط بھی ہے چائے پینے کی، چائے آپ کے لیے آ گئی ہے، وہ حق آپ کا ہی ہے، آپ نے بنوائی ہے، آپ پئیں، لیکن آپ کے گھر میں سے یا کوئی دوست احباب میں سے آ جاتا ہے تو وہ آپ اٹھا کر کسی اور کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ایثار کا ایک ہلکا درجہ ہے کہ حق آپ کا ہے لیکن آپ کسی کو پیش کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایثار۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق کو ہر اعتبار سے تحفظ کی خاطر اور بلندی کے لیے اور عظمت کے لیے اپنے آپ کے جذبات کی قربانی دے دینا، مال کی قربانی دے دینا اور وقت آنے پر جان کی بھی قربانی دے دینا۔ تو قربان، عید قربان جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں نا کیا جذبہ کار فرما تھا۔ دراصل قربانی کا معنی ہے اپنی محبوب ترین شے اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دینا۔ جو قربانی عبادت ہے نا وہ قربانی کیا ہے کہ اپنی محبوب ترین شے، پیاری شے اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور آپ نے جب قربانی دی تو محبوب ترین بیٹا ہی تھا نا، فرمایا یہ آپ کا محبوب ترین شے ہے، اسے میرے راستے میں قربان کریں۔ تو جتنی بھی قربانیاں ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ محرم شریف ہے، اس کی پہلی تاریخ کو بھی شہادت ہے، قربانی ہے۔ پھر دونوں چیزوں کو ذرا ملائیے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ ذی الحج کو آپ قربانیاں کرتے ہیں اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا میں قربانیاں ہوں گی۔ تاریخ وہاں بھی 10 ہے، یہاں بھی 10 ہے۔ یہ 10 کا جو عدد ہے نا آخری مہینے کا اور پہلے مہینے کا، اس میں بڑی مطابقت ہے۔ یہ تو کوئی اللہ والا ہی بتا سکے گا کہ اس میں راز کی کیا بات ہے۔ وہاں بھی قربانی، منع میں قربانی ہوئی تھی 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کربلا میں بھی قربانیاں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اشارے میں یہ نقطہ جو ہے، یہ لاجک، یہ فلسفہ اور منطق ڈاکٹر اقبال نے سمجھائی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی تو حضرت اسماعیل کی ہوئی تھی، انتہا کربلا میں پھر امام پاک نے قربانی دی۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی،
حضرت امام حسین کے گردن پر ہی خنجر چلا تھا، آپ نے بھی قربانی دی۔ تو اقبال نے اشارے میں سمجھا دیا، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اب یہ قربانیاں ہیں محرم کی ابتدا میں بھی، اور 10 تاریخ کو بھی، ذی الحج کی 18 تاریخ کو بھی، 26 ذی الحج کو حضرت عمر زخمی ہوتے ہیں۔ تو اسلام قربانی اور اثار کا سبق دیتا ہے۔ دین کو بچانے کے لیے، دیکھیے دین کی سر بلندی کے لیے جب قربانی کا وقت آیا نا، تو 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد میں نے آپ کو بتائی۔ ان میں سے 2 طبقات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ توبہ 11ویں پارے میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر، پورا 100 نمبر ہے آیت کا، جس میں ان خوش نصیب لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جن کے بارے میں آج لوگ باتیں کر کے ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں جھوٹی من گھڑت باتیں بتاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ قرآن ان صحابہ کرام کی عزت، ان کے عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کا تحفظ اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اور 2 طبقات کا یہاں خاص طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں دونوں طبقات کا ذکر کیا۔ صحابہ کا ایک طبقہ ہے مہاجرین کا، اور ایک طبقہ ہے صحابہ کا انصار کا۔ مہاجرین و انصار، قربانی کی بات آئی ہے نا، یہاں سے شروع کیا میں نے۔ حضرت عثمان نے شہادت پائی، حضرت عمر نے، کربلا میں قربانیاں ہوئیں، ہے جی۔ تو یہ مہاجر و انصار وہ ہیں جنہوں نے کس چیز کی قربانی دی؟ مہاجر صحابہ نے اپنے جائیداد کی قربانی دی۔ کوئی چھوڑتا ہے اپنا مکان، کوئی کاروبار چھوڑتا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے حضور کا ساتھ دیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، جائیداد بھی چھوڑ گئے، مکے میں مکان بھی چھوڑ گئے۔ یہ وہ مہاجر ہیں، دولت چھوڑی، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، گھرانہ چھوڑا، حضور کا ساتھ دیا، مدینہ شریف چلے گئے۔ اور دوسرا طبقہ تھا انصار مدینہ کا۔ اب ان کی قربانیاں ذرا سن لیں۔ محبوب ترین شے وقف کر دینا۔ انصار صحابہ وہ تھے، تاریخ میں مثال نہیں ہے، مستشرقین تاریخ اسلام پڑھ پڑھ کے حیران ہے۔ یہ محمد کریم کے تربیت یافتہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمانوں کے نبی کی تربیت کا اثر ہے نا، کہ جس صحابی کے 2 کاروبار ہیں نا، انصاری صحابی، انصار مدینہ، جن کے 2 کاروبار تھے نا، انہوں نے ایک کاروبار اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ میں آپ کو ایک تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی اپنی 2 دکانیں ہو تو ایک دکان دیتا ہے کسی کو؟ ذرا سوچو نا، قرآن میں ایسے ہی نہیں ان کی عظمت آ گئی۔ یہ وہ ہیں کہ 2 دکانیں ہیں، 2 کاروبار ہیں، ایک کاروبار خود رکھ لیا، ایک کاروبار اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو میں نے زندگی بھر نہیں کی۔ جس صحابی کی 2 بیویاں تھیں نا، انصاری صحابی کی، اور دیکھا کہ مہاجر بھائی کی بیوی نہیں ہے، اس کا گھر نہیں بسا، تو جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ تم اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لو۔ جس کے 2 مکان تھے اس نے ایک مکان مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جیسے آپ ایک گھر بناتے ہیں نا، نیا مکان بناتے ہیں، اس کے 2 پورشن بناتے ہیں، ایک میں آپ رہائش رکھ لیتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں یار آپ نے 2 پورشن کیوں بنائے؟ کہتے ہیں کہ ایک میں رہائش رکھوں گا، دوسرا کرائے پہ دے دوں گا۔ میں دکھاتا ہوں سیرت صحابہ میں، جس صحابی کے مکان کے 2 پورشن تھے نا، ایک حصہ خود رکھ لیا، ایک مہاجر بھائی کے نام لگا دیا بغیر۔ وہ دیتا ہے کسی کو رجسٹری کرا کے۔ یہ تو ممکن ہے کہہ دے دوستوں کہ بھئی میرا ایک پورشن میں رہتا ہوں، ایک میں تم چند دن رہو۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے رجسٹریاں کرا کے، وسیقہ ہوتا تھا اس زمانے میں،
وہ ان کے نام لگا دیتے تھے یہ مکان آپ کا ہے۔ اب اس ساری گفتگو کو سننے کے بعد اب سورہ توبہ کی آیت اگر سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ واقعی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت اور مقام و مرتبے کو بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کیا۔ اس کا تعلق میری اور آپ کی آخرت کے ساتھ ہے، اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں قرآن کہے، سورہ توبہ 11واں پارہ اور آیت نمبر پورا 100 ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے۔ جب یہ مسجد بنی تھی گلزار حبیب، پرانی مسجد جب چھوٹی ہوتی تھی میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے، تو وہ جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے پہلے چندہ دیا تھا، پہلے پہلے اس کی بنیادیں رکھی تھی، وہ ہیں السابقون الاولون۔ اب آپ تو اے سی میں مزے لے رہے ہیں، اس زمانے میں اے سی نہیں تھا، یہاں تو پنکھا بھی نہیں تھا مسجد میں، ہے جی۔ آپ قالین پہ نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے صفیں ٹوٹی ہوئی تھی اس مسجد کی، وضو کے لیے انتظام نہیں تھا۔ آپ کو تو اب سہولتیں، اے سی میں مزے لے رہے ہیں، لیکن اصل کام کن کا ہے؟ السابقون الاولون۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کام ان کا ہے جو السابقون الاولون ہیں۔ وہ بھی آپ کے محلے کے لوگ ہوں گے جو دنیا سے چلے گئے، جب مسجد کی بنیاد رکھی تھی اپنے سر پر تگاریاں رکھ کے اور دابڑے رکھ کے ریت لاتے تھے، اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، وہ ہیں السابقون الاولون، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کیا۔ آپ کے باپ دادا محنت کر کے چلے گئے، وہ کمایا، اب آپ کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں آپ کے پاس، انہوں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا تھا، ان کی تو قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اولاد کے لیے ملازمتیں کرتے تھے، محنت و مزدوری کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو نظر انداز نہ کرنا، السابقون الاولون، یہ میرے محبوب کے وہ جن جان نثار ہیں اس زمانے میں جب سواریاں نہیں تھیں، ہے جی، پیدل چلتے تھے صحابہ کرام، ہجرت کی نا پیدل، حضور نے بھی ہجرت فرمائی، ساتھ ابو بکر صدیق تھے، قربانیاں ان لوگوں کی۔ پھر اللہ کریم نے ذکر فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر ہوں یا انصار، جو سب سے آگے آگے، سب سے پہلے پہلے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سند ہے، یہ سند، یہ صحابہ کو معمولی ہستیاں نہیں ہیں کہ دل میں آئے تو ان کو یاد کریں نہ کریں، ان کے احسانات ہیں امت پر، صحابہ کی امت پر احسانات ہیں، قربانیاں ہیں تو دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ کربلا میں شہادتیں نہ ہوتی، نہ گلزار حبیب ہوتی، نہ کھجور والی مسجد ہوتی، نہ یہ اذانیں ہوتی یعنی نمازیں ہوتی۔ بھئی یہ تو عثمان پاک شہید ہوئے، عمر پاک شہید ہوئے، حسین پاک نے شہادتوں کے جام نوش کیے، یہ ان کی شہادتوں کی برکت ہے کہ آپ کے پاس دین کی امانت پہنچی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے غلط نہیں کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ وہ خود تو کٹ گئے مگر اسلام کو زندگی بخش گئے۔ اب آپ بات سمجھیں گے کہ السابقون الاولون وہ ہیں جو خود تو کٹ گئے، شہادتیں پا گئے، جائیدادیں چھوڑ گئے، اولاد و کنبہ چھوڑ کر دین کا ساتھ دیا، اور وہ قربانیاں تو دے گئے مگر ہمارے پاس دین کی امانت پہنچانے کا ذریعہ بن گئے۔ یہ بلدیہ کا چیئرمین نہیں سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا، یہ بے نیاز رب فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ صرف مہاجرین و انصار پر رب راضی نہیں ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے خیر میں صحابہ کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ صرف راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ آپ کو نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، چار بدکماش بیٹھ جاتے ہیں، نوجوانوں کو گھیرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بک بک کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لینا عرش والا رب فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار، میں نے محبوب کے صحابہ کے لیے جنت کے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں باغات، ایسے باغ ہیں تجری تحتها الانہار، اوپر باغ ہیں نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی بھی ہے، ان کے لیے رب نے صحابہ کے لیے جنت کے باغ بنائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یا اللہ یہ کتنی دیر رہیں گے ان باغوں میں؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا ابدا۔ اس آیت میں فرمایا خالدین فیہا، دوسری آیت میں فرمایا ہم فیہا خالدون۔ یا اللہ یہ صحابہ کب تک جنت کے باغوں میں رہیں گے؟ اللہ کریم فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، کیونکہ جنت میں وہ زندگی ملے گی جو نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو یہ ہیں نبی پاک کے صحابہ۔ اور دوسری آیت جو ہے یہ یاد رہے گا نا، سورہ توبہ کی آیت نمبر کتنی ہے؟ پورا 100 پورا 100 کہیں گے تو یاد رہے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر پورا 100۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، صحابہ سے، مہاجرین سے، انصار سے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ اب دوسرا گروہ دیکھیے، جو اصحاب شجر ہیں، ان کی تعداد 1400 بھی اور ایک روایت میں 1800 بھی ہے۔ میں دونوں صورتیں بیان کر دیتا ہوں۔ زیادہ جو قوی ہے وہ 1400 صحابہ تھے، دوسری روایت میں 1800 صحابہ۔ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 4 500 نہیں، 1400 یا 1800 صحابہ، انہیں اصحاب بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ مہاجرین و انصار الگ ذکر آیا، بیعت رضوان کا الگ ذکر۔ 28واں پارہ ہے، یہ 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح، 26واں پارہ اور سورہ فتح۔ اور اللہ کریم فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، محبوب درخت کے نیچے جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے نا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت کے نیچے جب آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، ان بیعت کرنے والوں سے سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہاں جب آیت پڑھی جائے گی نا تو پھر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، نوجوان بھی بیچارے جنہیں لایا گلی وہ نال چلی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ٹھیک ہے بیعت تے کیتی سی پر اتو بیعت کیتی سی، اتو بیعت کی تھی۔ آپ تو ماشاءاللہ شہری ماحول کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے۔ میں پچھلے دنوں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے اے جی اتو مندے سن نبی پاک نو، اندروں نہیں سن نال۔ تو میں نے وہاں تقریر کی، پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی، بعد میں لوگوں نے بتایا، میں کہ جی قرآن آکھے وے اتو نہیں اندروں مندے سن، جی قرآن آکھے وے صحابہ نبی پاک نو ٹڈوں مندے سن۔ تو پھر وہ اللہ دا ایسا کرم ہویا، میں 3-4 واری بابیاں نو آکھیا بے ذرا پڑھو نا میرے نال۔ وہ بابیاں نے جناب انہوں نے تھوڑا سنگیوں لیا، انہوں نے کہا بھی آؤ ہاں ادھر، اے قرآن کی آخدہ ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ میں کہ بزرگوں یہ 2 لفظ یاد کر لو، 26 سپارے سورہ فتح دے۔ رب فرماندہ ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ آخدہ ہے اتو صحابہ مندے سن نبی پاک نو، تو میں کہ یہ آخدہ ہے اتو مندے سن، تو قرآن آخدہ ہے ٹڈو مندے سن۔
تسی سامنے بیٹھے ہو، میرے نہیں پتا تواڈے دل وچ کی ہے، تانوں نہیں پتا میرے دل وچ کی ہے، پر صحابہ وہ نے یاد رکھی، میرے سونے نبی پاک دے صحابہ وہ نے، عرش والا رب آخدا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ انہاں دے دلاں دے اندر ہے میں انہوں بھی جان لیا ہے بس۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جی تانوں کوئی آکھے جی نہیں جی اے اتو بیعت کیتی سی، اتو نال سن، تے پھر قرآن دی یہ آیت پڑھ کے دس سکدے ہو نا، قرآن آخدا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ انہاں دے دلاں دے اندر ہے رب نے انہوں پہچان لیا تے جان لیا، تائیں رب نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم، میں انہاں سارے سے راضی ہو گیا۔ دوسرا رب نے امتحان لیا ہے نا، ٹھوک بجا کے صحابہ دا امتحان لیا ہے، پرموشن ٹیسٹ ہوندہ ہے نا منڈیاں دا، وہ دن رات جاگدا ہے، محنت کردا ہے، تیاری کردا ہے، پرموشن ٹیسٹ ہوندہ ہے، وہ دی پھر پرموشن ہوندی، نوکری ہوئے باہمیں کلاس تو ایک کلاس تو دوجی کلاس سے جانا ہوئے، یا نوکری وچ دا اگلا درجہ ہونا ہوئے تو وہ دے پیپر ہوندہ ہے، امتحان ہوندہ ہے، یہ رب نے ایویں ہی درجے نہیں دیتے، رب نے قرآن میں سورہ حجرات بھی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ دو آیتاں میں جواب آ گیا جی، اتو مندے سن اندروں نہیں سن مندے، رب آندا ہے میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، فعلم ما فی قلوبہم، دلاں میں جو کو جان لیا نا، تو دوسری آیت اس کی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اچھا امتحان لین والا رب ہوئے، امتحان لین والا توڑے ملے دا ماسٹر نہیں، قرآن فرماندہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لین والا اللہ، بے نیاز رب کنہ دا امتحان لیا ہے، فرمایا قلوبہم، محبوب دے یاران دے دلان دا امتحان لیا ہے۔ یہ آیت جے قرآن دی وے تو قرآن تاں پڑھیا جاندہ ہے، نام مننے کم از کم قرآن دی مارتے پوے نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تقوی دا پرچہ پایا ہے رب نے، تے دلان دا امتحان لیا ہے، تے رب نے پرکھے صحابہ نو پرکھ کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اچھا صحابہ تے اہل بیت وچ کتنی محبت پیار سی ہے جی، کوئی دشمن دے نام اتے نہ رکھدا ہے، اب برادری بھی شریکہ برادری بھی جیڑا تو بندہ چنگا نہ لگدا ہوئے تے پتر جمے تے او دے پوترا ہوئے دوترا ہوئے او دے نا تے کو نہ رکھدا ہے، بندہ وٹ کھا جاندہ نا اسا نہیں نہ رکھنا، یہ فلانے شریک دے منڈے دا نا ہے۔ کئی واری لوگ آندے نا جی نا پوچھن، اے جی نا دسو رکھنا، جی نا دسی آندے جی کو اور نا دسو، میں کہ یہ نا تے بڑا چنگا ہے، اسا کہ چنگا تے ہے پر یہ شریکان دے منڈے دا نا ہے، پر اساں یہ نا رکھنا نہیں، یہ ساڑی سوچ دی حالت ہے۔ پر قربان جاؤ مسجد گلزارے بی بی چاؤن والے حضور دے عاشقو، سوچنا تو اڈا کام ہے، آج بھی کربلا بھی جاؤ نا، تے کربلا دے شہیدان دے جڑے نا، وہ جتھے شہداء دے مزارات نے نا، اتے دیوار اتے آج بھی لکھے ہے محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ حضرت زہرا پاک دے وصال تو بعد مولا علی نے جڑے نکاح فرمائے سن، انہاں وچوں پتر ہویا حضرت علی پاک دے کر نا رکھے ابو بکر، دوسرا بیٹا ہویا نا اس بیوی چوں کر دیں آکھیا کی نا رکھنا، انہاں کیا ابو بکر تو بعد عمر، تیسرا پتر جمعہ انہاں کیا ان کی نا رکھنا، انہاں کیا عمر تو اگے عثمان۔ اے مولا علی دے ترے پتر ابو بکر عمر عثمان علی پاک دے شہزادے، ایک کربلا بھی شہید ہوئے نا، تے جے دشمنی سی تے دشمنہ دے نا تے کو نہیں رکھدا۔ پھر حضرت مولا ہی امام حسن مجتبیٰ
انہوں دے گھر بیٹھا ہویا نا تو انہوں نے نام رکھیا عمر بن حسن، یہ بھی کربلا بھی شہید ہوئے۔ یہ صحابہ تے اہل بیت، اللہ دی عزت دی قسم ہے جس طرح صحابہ دی محبت یہ دے بغیر گزارا نہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار دی عزت و عظمت یقین تو بغیر بھی گزارا نہیں۔ ساڑھا تے عقیدہ لوگاں بیکھے ہی نہیں نا، سمجھے ہی نہیں۔ اسی تے نماز بھی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تے پھر بھی کوئی آکے نہیں جی یہ آل نو نہیں مندے، یہ آل نو نہیں مندے، یہ اصحاب نو مندے نا، آل نو نہیں مندے۔ میں کہسی آل نو بھی مننے تے اصحاب نو بھی مننے، آل رسول نو بھی مننے تے اصحاب رسول نو بھی۔ لو اصحاب رسول دی شان سنی ہے نا، تے ہن آل رسول دی شان سنو۔ اے نماز بھی پڑھی دا اللہم صلی علی محمد، اگے کیے کہہ دیو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ چنگیاں گلاں تو شرمانا نہیں چاہیے۔ وعلی آل، تو جڑا بندہ نماز بھی پڑھے وعلی آل محمد، انہوں آکیے بھی آل نو نہیں مندہ ہے جی۔ تو یہ آل حضور دی آل دا مقام دیکھنا نا۔ نجران دے عیسائیاں نے سرکار کو آئے بڑے بڑے پادری، اللہ کریم نے فرمایا سونے محبوب گڑیاں گلاں باتاں ہو چکیاں نے، ہوں انہاں نال گلاں کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ سونے محبوب انہاں نو آکھو بھئی میں اپنے پتر لے آؤں، تسی اپنے پتر لے آؤ، میں اپنیاں عورتاں لے آؤں، تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ، میں اپنیاں جانا لے آؤں، تسی اپنیاں جانا لے آؤ۔ ہوں اسی مباحثہ نہیں کرنا، ہوں اسا کرنا ہے مبالہ۔ مبالے دا مطلب ہے دو فریق جمع ہو جان، وہ دعا منگن یا اللہ جیڑا ساڑے بھی جو جھوٹا ہے وہ دا ستیہ ناس کر دے، لعنت پوے وہ دا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فقل، اے محبوب اپنی زبان نہ لاکھو انہاں نو، تعالو او میدان وچ، پیڑ وچ آؤ نا، تعالو اے دا معنی ہے آؤ میدان وچ، ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم۔ میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہے جی۔ میں اپنی جانوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ تو لے آ کے کرنا کیے، اے سنو قرآن، ثم نبتہل، ثم نبتہل قرآن دا لفظ ہے، یہ دا معنی ہے پھر اسی مبالہ کریں گے۔ مبالہ تو ہم میں دس چکے ہیں، دعا کرنا یا اللہ جڑا جھوٹا ہے وہ دے تے لعنت پا۔ ثم نبتہل فنجعل، اگے پھر وضاحت آ گئی، پوری آیت سنو نا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین۔ یہ قرآن ہے، میں نو کوئی نہ آکھے ڈاڈی گل کیتی، یہ قرآن جے ویکھ لیا جے گل کرن تو پہلا۔ قرآن آخدا ہے بھی انہاں عیسیٰ نجران دے ان نصرانیاں نو آکھو بے اسی ہن گل بات تہاڈے نہیں کرنی، ہن کرنا ہے مبالہ۔ اے گو تے اے گو دا میدان، آؤ پیڑ وچ، میں اپنے بیٹے لے آؤں نا، تسی اپنے بیٹے لے آؤ۔ اخیر نہیں ہو گئی، میں اپنیاں عورتاں لے آؤں نا، تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ، میں اپنیاں جانا لے آؤں نا، تسی اپنیاں جانا لے آؤ۔ پھر مبالہ کرنا، فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین، پھر اسی دعا کرنی یا اللہ جڑا جھوٹا ہے نا، جڑا جھوٹا ہے وہ دے تے لعنت پا۔ سرکار جس ویلے تشریف لے آئے نا، سبحان اللہ، کلیجے ٹھر جاندے نا۔ سونے نبی پاک تشریف لے آ رہے ہیں، آپ دے سجے پاسے امام حسن مجتبی نے، تے کھبے پاسے حسین نے، حضور نے بغل بھی چلے آئے حسین، یہ چھوٹے سن نا، امام حسن دی انگلی سرکار نے انہوں نے انگلی پھڑائی، حسین پاک نو بغل بھی سرکار نے چکیا، سونے نبی پاک دے پیچھے سیدہ زہرا پاک، حضور دے بالکل پیچھے زہرا پاک، تے حضرت علی نو فرمایا علی تسی زہرا دے پیچھے پیچھے آؤ، اگے نبی پاک، سجے امام حسن مجتبی، کھبے پاسے حسین شہید کربلا، پیچھے زہرا پاک، پیچھے علی پاک۔ اچھا خاوند اگے چلنا چاہیے، بیوی نو پیچھے ٹرنا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء،
حضرت علی پاک نے پوچھا یا رسول اللہ میں زہرا پاک دے پیچھے ٹرنا ہے؟ فرمایا ہاں تسی زہرا پاک دے پیچھے۔ حکمت کی سی؟ فرمایا اس واسطے میری زہرا پاک دا آنچل بھی کسے نہیں ویکھیا۔ یہ نہ جدو چلنا ہے نا تو زمین تے جڑے قدماں دے نشان ہونے نے نا اتنے پھر تہاڈا پیر آ جانا، نشان مٹ جانے، تسی زہرا پاک دے پیچھے آؤ۔ اچھا یہ کنیاں ہستیاں ذرا گنو ہاں؟ نبی پاک ہے جی، سجے پاسے حسن مجتبیٰ، کھبے پاسے حسین شہید، پیچھے زہرا پاک، پیچھے علی پاک، کنے ہو گئے؟ پھر بھی جو کوئی آکھے جی یہ کتھوں کڈے نے پنجتن پاک، میں کہ قرآن دی شاید بھی چو کڈے نے، میں منہ منگیا انعام دیاں گا جدو تک میری زندگی ہے نا، چلو کھلا اعلان کر دیں، جدو تک میری زندگی جو انعام تو منہ منگے میں دیاں گا۔ اس آیت وچ انہاں پنجاں دے علاوہ کو چھیواں مینوں کڈ کے وکھا، تے پھر مبارک ہوئے گلزارے بیچ نماز پڑھنے والے، تیرے امام نے آکھیا کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے قلی حسین اور حسن پھول۔ مزہ نہیں آ گیا؟ اسی حضور دے اصحاب دے بھی غلام ہے، حضور دی آل دے بھی اسی حضور دے اصحاب دے بھی غلام، حضور دی آل دے بھی اسی غلام۔ تے ازواج مطہرات دا ذکر نہ ہوئے تو بڑی ناانصافی ہوئے گی۔ لو ہن گل مکائیے کیونکہ میں اگے ایک جگہ پہنچنا بھی، میں تواڈے خطیب صاحب کو اجازت لئی سی بھی 8:30 بجے میں نکل مسجد چوں تواڈے کو اجازت لینی، میں اگے ایک جگہ پہنچنا۔ اچھا وہ آخری 3 گلاں بڑی غور نہ سن لو، جڑے 5 منٹ ہے نے۔ زندگی وچ کدی خطا نہیں کھاؤ گے تو ڈائریکٹ تسی اللہ رسول دے فضل کرم نہ تہاڈا تعلق جنتی گروہ نال ہو جائے گا، کیونکہ ساڈا وہ عقیدہ جڑا رب دے قرآن دا یا مصطفیٰ دے فرمان دا۔ کوئی نہ سنے نہ سمجھے نہ کول بوے تو انہوں کیویں میں سمجھاواں؟ میں آخنا 3 گلاں یاد رکھیا جی، ایک اصحاب رسول، آکھو نا نہیں آواز نہیں آئی، ایک آل رسول، تے تیسرا ازواج رسول۔ اسی اصحاب نو منیا تے حضور دی نسبت نہ، تے آل نو منیا تے سونے مدینے والے آقا دی نسبت نہ، تے ازواج نو منیا تے سونے نبی پاک دی نسبت نہ۔ اصحاب وہ نے ہے جی جنہاں تسی شان سن چکے ہو، ہے جی جنہیں ایمان دی حالت بھی سونے نبی پاک دی زیارت کی تھی نا، تے ایمان دی حالت بھی دنیا چو گیا، انہوں آخدے نے صحابی، یہ اصحاب رسول نے۔ تے آل رسول کون نے؟ نبی پاک دا خاندان۔ اچھا دیکھو نا، اولاد تے حضرت علی دی تے زہرا پاک دی ہے جی، لیکن انہوں نے آل رسول آخنے ہیں۔ کیوں؟ سونے نبی پاک نے فرمایا ہر بندے دا نسب جڑا نا او دی لڑی چل دی پتر تو، تیاں تو لڑیاں نہیں ٹر دیاں، پتر تو لڑی ٹر دی بندے دی۔ سونے نبی پاک نے فرمایا ہر ایک دا نسب او دے پتر تو ٹردا ہے، میرا نسب میری بیٹی تو چلے گا۔ سادات جڑے نے حضور دا خاندان ہے، یہ حضور دا خاندان تے سید ہوئی جے۔ دیکھو ایک گل ایک غور نہ سمجھن والی، حضرت علی پاک دی او اولاد جیڑی زہرا پاک دے بطن وچوں ہے، سید ہو نے، تے مولا علی دیاں دوسری جڑیاں بیویاں سن نا انہاں دی اولاد سید او نہیں، سید ہوئی ہے جیڑی زہرا پاک دی اولاد ہے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، سیدہ زہرا دی اولاد جیڑی ہے نا وہ خواہ امام حسن مجتبیٰ دی اولاد ہوئے خواہ امام حسین دی اولاد ہوئے، انہاں دوہاں حضور زہرا پاک دیں شہزادیاں دی جیڑی اولاد قیامت تک ہوئے گی نا، وہ جیڑی امام حسین دی اولاد ہوئے گی انہوں آخدیں حسینی سید،
جڑے حسن پاک دی اولاد ہون گے انہوں نے حسنی سید، کچھ سید وجہ نے جڑے نجیب الطرفین نے، باپ اگر حسنی سید ہے تو ماں حسینی سید ہے، وہ پھر سید ہوں حسنی حسینی سید، جس طرح میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر غوث الثقلین 11ویں والی سرکار غوث پاک والد ماجد ولو حسنی سید سن، والدہ ماجدہ دی طرفوں حسینی سید۔ ایک نے اصحاب رسول، ایک آل رسول تے ایک یہ آل رسول دا ذکر تسی قرآن دی آیت وچوں سنیا تے ازواج رسول کوئی اے بندہ ہے جے ہر بندے دی جڑی بیوی ہے نا وہ دے گھر والی ہے۔ کئی واری یار سجن بازار مل جانا تو کسی دی بیوی نال ہوئے تو پوچھ دیں خیر ہے اج کے تو میرے گھر دے نال نے، گھر والے عربی چنوں آندے نے اہل بیت، اے میرے گھر والی ہے وہ اہل بیت ہے، گھر والی بیوی نوں آندے نا اب میری گھر والی نال ہے یار، گھر والی۔ تو قرآن نے دسیا ہے بھی حضور دی ساری ازواج، میں آیا تو تہاڈی مسجد امام صاحب وہ آیتاں تلاوت کر رہے سن، جنہاں آیتاں دا سیاق و سباق اے وے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت تو مراد قرآن دی روح نال نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں، ساریاں بیویاں حضور دیاں گھر والیاں، انہوں نے قرآن نے آکھیا اہل بیت۔ ازواج رسول ساری اہل بیت، 11 ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دیاں ساریاں۔ تو قرآن نے پھر انہوں نے ٹائٹل دیتا ہے، اس آیت بھی تے اہل بیت فرمایا نا کہ حضور دیاں ساریاں بیویاں کی نے، ڈٹ کے بولو، میرے ہوندیاں تو ان فکر کوئی نہیں، جیڑا گل کرے پہ حضور دی بیویاں اہل بیت نہیں، میں جواب دین واسطے حاضر ہوں۔ حضور دی تمام بیویاں کی نے، حضور دیاں ساریاں بیویاں کی نے اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذہب، کوئی آکھے ہے میری گھر والی نہیں تو لتر پہن کے جاندے ہی، وہ کہن گے نکل تو ہاں، لوکاں نو آکھنا میرے گھر والی نہیں۔ یہ کامن سینس دی گل ہے، ازواج رسول ساری دیاں ساریاں کی نے۔ تو ساڈا تے عقیدہ بڑا سخت ہے، جڑے محب اہل بیت بہتے بندے نے نا انہاں دا عقیدہ بہت ٹھلا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ بڑا ماشاء اللہ مضبوط اور مستحکم عقیدہ ہے۔ اچھا لو سنو ساڈا عقیدہ کی، حضور نے کمبل دے تھلے لیا ہے، کیا مقام ہوئے گا؟ سونا جہا کمبل جہد اتنے سونا ڈیزائن بنیا سی، حضور نے کمبل اوڑیا نا، اونٹاں دے کجاوے بنے سن، یہ حدیث شریف ہے، ڈیزائن دار کمبل سونا نبی پاک نے لیا، ادھر حسن پاک ادھر حسین پاک، ایتھے علی بیٹھے نے ایتھے زہرا پاک بیٹھی ہیں، کمبل دے تھلے لیا نا نبی پاک نے، سونے نبی پاک نے رحمت والے ہاتھ چکے نا، حضور سنے ذرا، حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے۔ اچھا قرآن نے اہل بیت آکھیا نا وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، نبی دے کر حضور دیاں بیویاں نو رب فرماندا میں انج پاک کر چھڑیا جے میں پاک کرن دا، تے پھر حضور دی ازواج نو کوئی گل کرے تو انہوں حیاء نو ہاتھ مارنا چاہیے، بے نیاز رب قرآن میں آکھدا ہے بے میں سونے معبود دیاں ساریاں بیویاں نو انج پاک کر چھڑیا جے میں پاک کرن دا۔ لو سنو پھر اے پائنتن پاک دے بارے بھی سنی دا عقیدہ کی، اپنے عقیدے دا پتہ ہونا چاہیے نا۔ حضور نے کمبل دے تھلے لیا علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، تو حضور فرماندے ہیں اللہم اے میرے پروردگار ہاؤلاء اہل بیتی، اے علی زہرا حسن و حسین یہ بھی میرے اہل بیت نے، وطہرہم تطہیرا، یا اللہ انہاں نو انج پاک کر دے جے میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔
اچھا میں کئی باری سوچنا بھی حضور نے انہاں دا نام علیحدہ لیا ہے تے حضور نے فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت. اس واسطے جی میں اج لوگ گل گل تے لڑائی پاندے نے نا, نہیں جی ایتھے اے نہیں مراد, ایتھے او مراد ہے, ایتھے اے مراد نہیں او مراد ہے. نبی پاک نے انہاں چار ہستیاں نال ملا کے اپنے کول بٹھا کے دعا مانگ کے دس چھڑیا ہے تاکہ قیامت تک پتہ لگ جائے انہاں دے اہل بیت ہونے شک نہیں جنہاں نو سونے نبی پاک نے اپنی زبان نال اہل بیت آکھیا. اتنے تو کئی مصیبتاں نے, کوئی ایک مصیبت ہوئے تو گل کری ہے نا, نہیں جی کئی صحابہ دے نا تو چڑھتے ہیں, کئی اہل بیت دے نا تو کھچ کھاندے نے. تو میں انہوں نے آخنا ہونا بھی انج نہ کر, سیاح بن, یہ وہ نے جنہوں نے نبی پاک نے آکھیا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, یہ بھی میرے. جنہوں نے سونے نبی پاک نے اہل بیت آکھیا انہوں دے اہل بیت ہونے سے کوئی شک ہے؟ تے نبی پاک نے فرمایا یا اللہ انہوں انج پاک کر دے جی میں پاک کرن دا. اچھا ازواج مطہرات انہوں ایک ٹائٹل ملے ہے جی میں اصحاب رسول, آل رسول تے تیسرا کی ہے ازواج رسول. انہوں نے قرآن نے بڑا بڑا ٹائٹل دیتا ہے, انہوں نے ٹائٹل دیتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ ویطہرکم تطہیرا دا ٹائٹل ملیا. تے ازواج نو ٹائٹل ملیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, ایمان والے دیاں جیڑی خوش نصیب قرآن نے وہ نام رکھیا ام المومنین. ام المومنین وہ ساریاں نبی پاک دیاں بیویاں امہات المومنین نے, ایمان والے دیاں ماواں نے, ایمان والے دیاں ماواں. تمام ازواج مطہرات, اصحاب رسول, آل رسول, اسی خوش نصیب نہیں پھر اسی کسے دا انکار کر دیں. میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی فرقہ پرستی تے لڑائی جھگڑا کیوں ہوندا ہے؟ میں جو بھی لڑائی ہوگی گستاخی تو ہوئے گی. میں ڈی پی او صاحب دی میٹنگ ہوئی نا ڈی سی دی پچھلے دنوں اتھے بھی یہ گل ہوئی. اتھے کہہ دی جناب جھگڑا تاں ہوندا ہے جے کسے دی گستاخی کریے, گستاخیاں چھڑ دیو, نہ صاحب دی گستاخی کرو نہ آل دی تے نہ ازواج دی, تے پھر لڑائی پائے گی؟ بولو نا یار. تے پھر تسی تے لڑائی مکان والے ہو. یا رسول اللہ کہن والا لڑائی مکاندا ہے, وہ آندا نہ اسی اصحاب نو برا آکھنا, نہ آل نو آکھنا, تے نہ ازواج نو آکھنا. تے لڑائی ادو ہوندی ہے, پریشانی ادو بندی, جھگڑا ادو ہوندا ہے جدو کوئی اصحاب دے بارے چوں ٹو کردا ہے یا کوئی آل دے بارے چوں چوراں کردا ہے تے یا امہات نو, ادو پھر خرابی پیندی. اسی تے بڑے امن پسند ہیں رسول اللہ کہن والے, اسی تے اہل بیت دے اگے بھی سر چکا دینے ہیں. اے محبت تے عقیدت دے اسی نیاز مند ہاں تے اخلاص کے جا اصحاب رسول دے بھی, ازواج رسول دے بھی تے آل رسول دے بھی. اس واسطے اسی حضرت عمر دا دن آوے تے چڑھلے نال ملانے ہیں, حضرت عثمان دا دن آوے تے شان و شوکت نہ منگانے ہیں, نال دیگاں بھی کھڑکانے ہیں. کہ جدو 10 محرم ہوندی ہے پھر اسی کھل کے امامہ دا لنگر پکانے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی 10 محرم 7 اناجاں دا کھچڑا پکاندے سن. انہاں لکھیا ہے بھی یہ پورے سال بھی جنیاں دکھ پریشانیاں ہوندیاں نے نا, وہ 10 محرم نو امام پاک دا لنگر پکائے, 7 اناج کٹھے کر کے دلیا بناندے سن. کون؟ شاہ ولی اللہ محدث تے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, جڑے محدث سن, مسجد دے امام نہیں سن, ملے دے محدث لیول دی شخصیت. وہ 10 محرم لنگر امام پاک دا پکاندے سن. انہاں دے دیہڑے آن نا, میں یہ نہیں آندا بھی صدیق دا لنگر پکاؤ تے ہر مہینے 11ویں دا لنگر پکا, جے تیرے رزق میں کمی رہے گی تو میرے پڑھ نہیں آ. وہ میرے کو ایک مزدور جہا بندہ ہے, وہ کدی کدی چھوٹا موٹا کام ہوئے تو وہ آ جاندہ ہے. تے وہ اگلے دن انہوں نے گل بڑی پیاری میں نے کی تھی. میں دا جی ایڑے دن جاندے پہندے نا, اے محرمہ دے دن جڑے جا رہے نا, یہ پاکاں لوکاں دے دن نے. میں کہ انپڑھ بندہ انہیں گل بڑی دور دی کی تھی. میں نے آندا یہ محرمہ دے جڑے دن نے نا, پہلی محرم تو 10 دن 10 محرم یہ پاکاں لوکاں دے دن نے.
وَيُطَهِّرَكُمْ یہ انہوں نے بھی پتہ ہے ہستیاں پاک نے تے پاکاں دے دن پھر کیویں منانے چاہیے پھر نمازاں پڑھو نا نماز پڑھو کیوں امام حسین نے خنجر دے تھلے بھی نماز نہیں چھڑی ہے جی لاشاں دے ٹھیر لگے نے نماز چھڑی یہ الگ موضوع ہے چونکہ یہ ساڑا ہر مہینے سے اکٹھے ہونے ہیں قرآن عزیز دیا گلاں سیکھن واسطے میں مناسب سمجھیا آل اصحاب ازواج تینوں تے گفتگو کراں جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ قبول فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اے بے نیاز رب ہمارے اس درس قرآن و حدیث کو قبول و منظور فرما تمام آنے والے عاشقان رسول سب کو اصحاب رسول آل رسول ازواج رسول کے احترام عزت تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما آل و اصحاب و ازواج کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف فرما تمام حاضرین کی جائز دلی مرادیں پوری فرما ربنا تقبل دعا وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ